نازل ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پیغمبروں پر، خصوصاً آخری نبی رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، آج کے اس رمضان مبارک کے اس بابرکت جمعہ کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کے مسائل کے تعلق سے چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ زکوٰۃ یہ لفظ ہم اور آپ بار بار سنتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جہاں بھی نماز کا ذکر کیا اس کے فوراً بعد زکوٰۃ کا تذکرہ ہے۔ ان دونوں میں مماثلت کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر کرتا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ نماز یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ یہ نماز یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے، بندہ اللہ کے لیے ادا کرتا ہے، اللہ کے حق کو ادا کرتا ہے۔ اور زکوٰۃ یہ اللہ کے بندوں کا حق ہے۔ زکوٰۃ یہ اللہ کے بندوں کا حق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے حق کے ساتھ بندوں کا حق بیان کر کے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی ہے کہ اللہ کے حق کے ساتھ اللہ کے بندوں کے حق کو ادا کر رہے کہ نہیں کر رہے۔ ہم صرف نماز یا تلاوت قرآن یا روزہ اس کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، اللہ کے حق کے ساتھ ہمارے اوپر بندوں کے حق بھی ہے، بندوں کے مخلوقات کے حق بھی ہے، اس کی طرف بھی ہمیں اور آپ کو توجہ دینی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر جہاں نماز کا ذکر کیا، وہاں زکوٰۃ کا ذکر کر کے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ جہاں تم نماز ادا کر کے اللہ کے حق کو ادا کرتے ہو، وہیں پر اگر تم صاحب مال ہو، صاحب نصاب ہو، تمہارے پاس دولت ہے، مال ہے، تو اس دولت میں صدقہ کر کے زکوٰۃ نکال کے اللہ رب العالمین کے بندوں کے حق کو ادا کرو۔ حضرات، زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کا بنیادی رکن ہے، کوئی عام چیز نہیں ہے، کوئی نفل یا مشترک عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فرض چیز ہے، ایک واجبی چیز ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اسلام کی بنیادوں کو، اسلام کی عمارتوں کو بیان کیا ہے کہ اسلام کی بنیاد جو ہے 5 چیزوں پر قائم ہے، وہی تیسرے نمبر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں زکوٰۃ کا نام لیا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی، زکوٰۃ کا نکالنا یہ اسلام کا رکن ہے، اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کا ایک پلر ہے۔ جو اس کو دھا دے گا، جو اس کو گرا دے گا، جو اس کو ادا نہیں کرے گا، جو مالدار اس پر عمل نہیں کرے گا، گویا وہ اسلام کی ایک بنیاد، وہ ایک عمارت کو اور ایک پلر کو دھانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرات، زکوٰۃ یہ اسلام کا ایک ایسا نظام ہے کہ جس نظام کو اگر کما حق تو اس پر عمل کیا جائے تو سماج اور معاشرے سے غربت کا، مفلسی کا، بیکاری کا اور فقر و فاقہ کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ اللہ کا ایسا نظام ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ایسی حکمت ہے زکوٰۃ کہ جس کے اوپر کما حق تو عمل کرنے کی وجہ سے میرے بھائیوں سماج اور معاشرے کے بہت سارے جو ہے مالی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ غریب کی غربت دور ہو جاتی ہے، فقیر کی جو ہے فقر و فاقہ دور ہو جاتا ہے، ایک مسکین کی مسکینیت دور ہو جاتی ہے، ایک یتیم اور بیوہ کے لیے زکوٰۃ ایک بہت بڑا سہارا اور ذریعہ بن جاتی ہے۔ لیکن کب جب اس کو اس کے حق کے ساتھ نکالا جائے، جب اس کو اس کے حق کے ساتھ نکالا جائے اور نکالنے کے ساتھ ساتھ اس کو اس کے حقدار تک پہنچایا جائے۔ آج ایک بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں اسلامی نظام نہیں ہے، ہمارے یہاں کوئی ذمہ دار نہیں ہے، ہمارے یہاں کوئی بڑا نہیں ہے، یا جس کو بڑا بنایا جائے اس کو قوم بڑا ماننے کو تیار نہیں ہوتی ہے۔ ہر انسان اپنے حساب سے زکوٰۃ دے رہا ہے، جہاں من چاہ رہا وہاں دے رہا ہے، جس کو چاہ رہا جس کو دے رہا ہے، جس کو چاہ رہا اسے دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس زکوٰۃ کا جو
شرعی نظام میں آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، اس کے بعد سے اسلامی حکومتوں کے اندر زکوٰۃ کا نظام کیسے تھا؟ ہر آدمی اپنے حساب سے ادا کرتا تھا کہ ہر آدمی اپنا مال نکال کر کے خود جس کو جہاں مرضی وہاں خرچ کرتا تھا؟ نہیں میرے بھائیوں، اس کے وصول کرنے والے تھے، اس کو عکس کرنے والے تھے، اس کو لینے والے تھے حکومت کی طرف سے، اسلامی ریاست کی طرف سے باضابطہ ایسے افراد متعین کیے جاتے تھے جو زکوٰۃ کے وصول پر متعین ہوتے، جو لوگوں کے پاس جاتے، ان کے مال کو دیکھتے، ان کے سونے کو دیکھتے، ان کے جانور کو دیکھتے، جب نصاب تک پہنچائے تو اس میں زکوٰۃ کو وصول کرتے، لیتے اور لے کر کے بیت المال میں جمع کیا جاتا، اور اس کے بعد اسلامی حکومت جہاں ضرورت ہوگی اس مال کو، زکوٰۃ کے مال کو اس کے حقدار تک پہنچایا کرتی۔ لیکن آج تو انسان آزاد ہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، زکوٰۃ نکالی کہ نہیں نکالی، ہر انسان خود جانتا ہے، اس کے مال کے بارے میں، پراپرٹی کے بارے میں اور اس کے خزانوں کے بارے میں خود اسے ہی معلوم ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس کے پاس کتنا ہے۔ اگر نکال رہا ہے تو اپنی آخرت کو بنا رہا ہے، اگر نہیں نکال رہا ہے تو دنیا کے اندر اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، دنیا کے اندر تو اس کا کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، لیکن آخرت کے اندر اس کا بڑا سخت جان ہونے والا۔ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ اچھا، زکوٰۃ بنیادی طور پر جن چیزوں کے اندر لاگو، واجب اور فرض ہوتی ہے وہ 4 چیزیں، بنیادی طور پر 4 چیزوں کے اندر شریعت کی روح سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اور اس سے پہلے بات یاد رکھیے کہ زکوٰۃ کے لاگو ہونے کے لیے، فرض ہونے کے لیے ایک انسان پر زکوٰۃ کب فرض ہوگی، ایک انسان پر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب کب ہوگی، اس کے لیے 2 بنیادی شرطیں، اس کو یاد رکھیے۔ 2 بنیادی شرطیں ہیں، اگر آپ کے مال کے اندر وہ 2 شرطیں پائی جا رہی ہے تو آپ کے مال کے اندر زکوٰۃ فرض ہو چکی۔ پہلا یہ کہ آپ کا مال اس مقدار تک، اس نصاب تک پہنچ گیا ہو جس نصاب اور مقدار کو شریعت نے متعین کیا ہے، چاہے جانور کے بارے میں ہو، یا جو ہے تجارتی مال کے بارے میں ہو، یا جو ہے روپیہ پیسہ کے بارے میں ہو، سونے چاندی کے بارے میں ہو۔ آپ کے پاس اتنا سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ ہے، تجارتی مال ہے، جانور ہے جو شریعت نے زکوٰۃ کے لیے متعین کیے ہیں، تو آپ کا وہ مال جو ہے اس مقدار کو، اس نصاب کو، اس پوزیشن کو پہنچ چکا ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب آپ کا مال تو نصاب تک پہنچ گیا، لیکن ایک اور شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ اس مال کے اوپر 1 سال گزر گیا۔ آپ کے پاس جو مال نصاب کو پہنچ گیا، مقدار کو پہنچ گیا، اس پوزیشن کو پہنچ گیا کہ اس میں زکوٰۃ لازم آ گئی ہے، واجب ہو چکی ہے، اب اس مال کو آپ نے رکھ دیا ہے، اس میں سے کچھ بھی آپ نے استعمال نہیں کیا، ضرورت نہیں پڑی اس میں سے خرچ کرنے کی، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا۔ 1 سال گزر گیا، 1 سال گزر جانے کے بعد پھر آپ کے لیے اس مال کے اندر سے زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ لیکن 1 سال کے گزرنے سے پہلے آپ کو ضرورت پیش آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، آپ نے اپنے روپیوں کو خرچ کر لیا، جانور کو بیچ دیا، سونے کو بیچ دیا، چاندی کو نکال دیا، یا تجارتی مال جو ہے آپ نے وہ بیچ دیا، اس کو نکال دیا، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ تو یہ 2 بنیادی شرط جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ نصاب، اس مال میں زکوٰۃ لازم ہوگی جو نصاب کو پہنچا ہو، اور دوسری یہ کہ اس پہ 1 سال گزر چکا۔ زکوٰۃ کے لیے 4 مالی شرط ہے، 4 چیزوں کے اندر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے جانور اور مویشی۔ میں اس بات کو اختصارت بیان کروں گا کیونکہ یہاں جانور اور مویشی کا جو ہے ماحول نہیں ہے۔ جانور اور مویشی ہے، شریعت کے اندر ایسے جانور ہے جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو لازم قرار دیا ہے، مثلا اونٹ ہے، بکری ہے، گائے وغیرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ جس آدمی کے پاس 5 اونٹ ہو، 5 اونٹ ہو، اس اونٹ کو رکھے اس کے ساتھ 1 سال گزر گیا ہو، تو 5 اونٹ کے اوپر 1 بکری زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ 10 اونٹ ہو تو اس کے اوپر 2 بکری زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ جس کے پاس 15 اونٹ ہو اس کے اوپر 3 بکری زکوٰۃ نکالنا لازم ہے۔
اس کے آگے اور حدیث کے اندر جس کے پاس جتنے اونٹ ہو اس کا نصاب حدیث کی تفصیل کے اندر موجود ہے. بکری کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 39 بکریوں تک زکات نہیں ہے. جس کے پاس 39 بکری ہو 39 بکری ہو تو اس پر زکات نہیں ہے. لیکن جب 40 بکریاں کسی کے پاس ہو جائے تو 40 بکریوں سے لے کر کے 120 بکری کی مقدار تک اس آدمی کے لیے ایک بکری زکات کا نکالنا واجب ہے. اگر اس کے پاس 40 سے یا 40 سے زیادہ 120 تک ہے تو ایک بکری جو ہے اس کو نکالنا ضروری ہے. شرط یہ کہ اس پر ایک سال گزر چکا. اسی طریقے سے گائے کے تعلق سے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے پاس 30 گائے ہو 30 گائے موجود ہو اس گائے کو رکھے رکھے اس کے پاس ایک سال گزر گیا ہو تو اس گائے میں سے ایک سالہ گائے کا ایک سالہ بچڑا جو ہے گائے کا وہ زکات میں دیا جائے. تو یہ جانوروں کا نصاب حدیث میں بیان کیا. تو پہلی چیز جس کے اندر زکات واجب ہوتی ہے وہ مویشی ہے جانور ہے. اور جانوروں میں ایک شرط یہ ہے کہ یہ جانور جو ہے وہ کھیتی وغیرہ کے استعمال میں آنے والے بات. اگر کسی نے بیل وغیرہ پال کر کے رکھے جس سے وہ کھیتی کرتا ہے وہ کھیتی کے استعمال میں ہوتے ہیں اس سے ہل جوتے جاتے ہیں کھیتی کی جاتی ہے یا جو ہے وہ سواری کے استعمال میں اپنے لیے رکھا ہوا ہے تو پھر ایسے جو ہے چیزوں پر زکات واجب نہیں ہوگی. یہ ان جانوروں پر ہے جو جانور انسان پالنے کے لیے رکھتا ہے یا جو ہے کاروبار وغیرہ کے رکھتا ہے یا اپنے شوق کے لیے رکھتا ہے. دوسری چیز جس کے اندر زکات واجب ہوتی ہے وہ ہے غلہ اور اناج. غلہ اور اناج گیہوں ہے چاول ہے دھان ہے جو کھیت سے جو ہے اناج نکلتا ہے غلہ نکلتا ہے اس پر زکات واجب ہوگی. اس کا نصاب یہ ہے کتنے اناج کے اندر جو ہے زکات واجب ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ 5 وسق اگر کسی کے پاس اناج موجود ہو تو اس اناج میں سے زکات نکالی جائے. ایک وسق جو ہے وہ 30 سا کا ہوتا ہے اور 5 وسق جو ہے وہ ایک وسق جو ہے وہ 60 سا کا ہوتا ہے اور 5 وسق ملا کر کے کل 300 سا ہوئے. اور اگر ہمارے اور آپ کے وزن اور کلو کے اعتبار سے اندازہ کیا جائے تو محدثین نے مفسرین نے جو ہے وہ 700 سے 750 کلو 700 سے یا 750 کیا ہے بھائی. اوپر جگہ خالی ہونا چاہیے آپ کو ڈسٹرب مت کرو. اوپر جگہ خالی ہے آپ اوپر جائیے. ادھر جو باہر سے آ رہے ہیں اسے گزارش ہے کہ یہ راستہ ہے اوپر آپ چلے جائیے. اس سے کیا ہے کافی لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں اور خطبے کے اندر ہلچل پیدا ہو جاتی ہے. یہ چیز مناسب نہیں ہے. گیٹ بند کر دو. تو اناج کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 5 وسق کی مقدار بتائی ہے اور 5 وسق ہمارے وہ جو ہے رائج شدہ وزن کے اعتبار سے 700 یا 750 کلو گرام ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی اپنی فصل کو بوتا ہے اور فصل کے کاٹنے کے بعد اس کی فصل اس مقدار کو پہنچ جاتی ہے کہ اگر کسی نے چاول کاٹا کسی نے گیہوں کاٹا اور گیہوں اور چاول کے کاٹنے کے بعد اس کی کٹائی جو ہے 700 یا 750 کلو کے اوپر جاتی ہے تو اس میں سے اس کو زکات نکالنا واجب ہے. اور اناج کے تعلق سے حوالے ہول کی شرط نہیں ہے. اناج کے تعلق سے سال کے گزرنے کی شرط نہیں. اس بات کو یاد رکھیے گا. جیسے ہی آپ نے اناج کی کٹائی کی اور آپ کا مال نصاب کو پہنچا ہوا ہے کٹائی اتنی ہوئی ہے جو شریعت کے بیان کرتا وزن یا اس سے زیادہ ہے تو اسی وقت جو ہے آپ کو اس کی زکات نکالنی ہے. اناج کو 1 سال تک رکھنا نہیں ہے کہ 1 سال رکھیں گے اس کے بعد زکات نکالیں گے. یہ چیز سونے چاندی جانور وغیرہ کے اندر ہے. یہ چیز اناج کے اندر ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. جب تم کھیت سے اناج نکالو غلہ نکالو تو فوری طور پر جو ہے اس کے حق کو ادا کرو. تو میرے بھائیو اناج وغیرہ کے اندر جو ہے وہ حوالے ہول کی سال کے گزرنے کی شرط نہیں ہے. تو اگر کسی نے چاول دھان وغیرہ کی کٹائی کی اور اس کا وزن شریعت کے بیان کردہ مقدار کے مطابق ہے تو اس میں سے اس کو اناج نکالنا. کتنا نکالا جائے گا؟ اس میں 2 باتیں ہیں. شریعت نے 2 اصول بتائے. ایک اصول اس پانی سے کیے گئے اناج کا ہے جو بارش وغیرہ سے ہوتی ہے اور ایک اصول انسان جو ہے اپنے محنت سے پائی
پائپ کے ذریعہ یا جو ہے کنویں کے ذریعہ خود جو ہے ہوتا ہے. اگر انسان نے کھیتی باڑی کی ہے، اناج بویا ہے بارش کے پانی سے، نہر کے پانی سے، ندی کے پانی سے، اس میں اس کو جو ہے محنت نہیں کرنی پڑی ہے، تو اس میں سے اس کو جو ہے 10واں حصہ نکالنا پڑے گا. اس میں سے اس کو 10واں حصہ نکالنا پڑے گا. یعنی جو ہے 100 میں سے جو ہے اس کو 10 کلو لینا پڑے گا. 20 کلو میں سے گویا کہ 20 کلو میں سے گویا کہ 2 کلو اناج جو ہے اس کا ہو جائے گا. 20 کلو میں سے 2 کلو اناج جو ہے اس کو دینا پڑے گا. یہ جو ہے اس کا 10واں حصہ ہوگا. اور اگر کھیتی جو ہے انسان نے اپنی محنت کے پانی سے کی ہے، کنویں سے کی ہے یا بور وغیرہ سے کی ہے جس میں اس کا خود کا پانی لگا ہوا ہے، تو جو ہے اس میں سے 20واں حصہ دینا پڑے گا. یعنی 20 کلو میں سے 1 کلو، 20 کلو میں سے 1 کلو جو ہے اس کا نصاب بنے گا. اب آدمی اس کے حساب اس کے پاس جتنا مال ہے 1000 کلو ہو یا جتنے کوئنٹل نکلتا ہے اسی اعتبار سے اس کو جو ہے یہ حساب لگا لے کہ اگر ہم نے اپنی محنت سے کیا ہے تو جو ہے وہ 20واں حصہ ہے، اور اگر بارش کے پانی سے ہوا ہے 10واں حصہ ہمیں زکات دینی پڑے گی. اور اسی طریقے سے جس چیزوں میں زکات لاگو ہوتی ہے وہ سونا اور چاندی. سونا اور چاندی ہے، روپیہ اور پیسہ ہے. یہ مسئلہ بہت طلب ہے، اور یہی چیز جو ہے آج شہر وغیرہ کے اندر عام طور پر رائج شدہ ہوتی ہے اور لوگوں کا اسی پر عمل ہوتا ہے. اور زیادہ تر مال کی مقدار یہی 2 چیزوں کے ارد گرد گھومتے رہتی ہے. سونا ہوتا ہے، روپیہ پیسہ ہوتا ہے، اور تیسرے نمبر پر جو چیز ہوتی ہے وہ چاندی ہوتی ہے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کے نصاب کو ہمارے سامنے بالکل واضح کر دیا ہے. بالکل واضح کر دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو نصاب تھا یا شریعت کا جو نصاب ہے وہ 20 دینار میں سے آدھا دینار، سونے میں سے 20 دینار میں سے آدھا دینار، اور چاندی 200 درہم میں سے 5 درہم، یعنی 2.5%. 2.5% سونے اور چاندی کا جو ہے 2.5% حصہ جو ہے وہ آپ کو زکات میں نکال کر دینا ہوگا. اب 20 دینار اور 200 درہم جو ہے وہ اس زمانے کی جو ہے یہ چلن تھے، اس زمانے کے یہ سکے تھے، اسی اعتبار سے شریعت کے اندر اس کا نظام بنایا گیا. لیکن ہمارے یہاں دینار اور درہم کا جو ہے وہ رواج نہیں ہے. دینار اور درہم نہیں ہے. ہمارے یہاں سونا ملتا ہے جو بسکٹ کی شکل میں ہوتا ہے، یا چاندی ہوتی ہے جو ڈھیلے کی شکل میں ملتی ہے. چاندی وغیرہ اینٹ کی شکل میں ملتی ہے، یا سونا وغیرہ جو ہے وہ زیورات کی شکل میں ہوتا ہے یا بسکٹ کی شکل میں ہوتا ہے. تو جو ہمارا اور آپ کا وزن بنے گا، جو مفسرین ہے، علماء ہے، محدثین ہے، انہوں نے سونے کا وزن جو ہے وہ 85 گرام بیان کیا، 85 گرام. 85 گرام سونے کا وزن بیان کیا ہے آج کے اس موجودہ جو ہے دنیا کے جو ہے سونے کے اعتبار سے. اور چاندی کا جو ہے جو وزن بیان کیا ہے وہ 52.5 تولہ یعنی 595 گرام. 595 گرام جو ہے یہ وزن جو ہے یہ چاندی کا ہوتا ہے، اور 85 گرام 7.5 تولہ یہ سونے کا وزن ہوتا ہے. اگر کسی انسان کے پاس 7.5 تولہ سونا یا جو ہے 52.5 تولہ چاندی، یا یہ کہیے کہ 85 گرام سونا اور 595 گرام یا 600 گرام جو ہے چاندی موجود ہو، اور اس کو رکھے 1 سال گزر گیا ہے، تو اس میں سے 2.5% 2.5% جو ہے 2.5% اس میں سے زکات اس کو نکالنی ہوگی. 100 میں 2.5 روپے، 100 میں 2.5 روپے کے اعتبار سے اس کا نصاب بنے گا. آپ جو ہے اگر سونا دینا چاہتے ہیں تو آپ سونا دیجئے، چاندی دینا چاہتے ہیں تو آپ چاندی دیجئے، یا اگر آپ سونا اور چاندی نہیں دینا چاہتے ہیں تو آپ اس سونے اور چاندی کی قیمت نکلوائیے، جتنی اس کی قیمت بنتی ہو اس قیمت کا 2.5% اگر 2 لاکھ بنتی ہے 2 لاکھ بنتی ہے تو آپ کے اوپر 5,000 روپے زکات نکالنا واجب ہوئی. اگر آپ کے اوپر 4 لاکھ قیمت بنتی ہے آپ کے مال کی تو آپ کے اوپر جو ہے 10,000 روپے زکات نکالنا جو ہے وہ لازم آتی ہے اور ضروری آتی ہے. اچھا، معاملہ رہا کرنسی کا، روپیوں کا. روپیے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، اور یہ روپیے اور پیسے جو ہے یہ آج دنیا کے اندر جو حکومت، کوئی بھی حکومت ہو، انڈیا کی حکومت ہو یا اور دیگر کسی علاقے کی حکومت ہو، تو جو حکومتیں کرنسی چھاپتی ہے یا کرنسی جو وجود میں آتی ہے وہ سونے کے عوض ہوتی ہے.
وہ سونے کی عوض ہوتی ہے، سونا ہی اصل جمع کرتی ہے۔ حکومتیں جو ہے ریزرو بینک کو، یا یہ کہیے کہ جو عالمی بینک ہوتی ہے، جو ورلڈ بینکنگ وغیرہ ہوتی ہے، جہاں سے نوٹیں وغیرہ ہر ملک کے لیے سپلائی کی جاتی ہے، جو ہے چھاپی جاتی ہے، تو کوئی ملک جس کے پاس سونا ہوتا ہے، جس کے پاس جتنا سونا ہوتا ہے، اسی سونے کے اعتبار سے، سونے کی مقدار کے اعتبار سے اس کی کرنسی ہائی ہوتی ہے، اس کی کرنسی اونچی ہوتی ہے۔ جس کے پاس جتنا سونا ہے یا جتنا جو سونا جمع کر رہا ہے، اسی اعتبار سے اس ملک کی کرنسی کا وزن اور اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے۔ تو گویا آج دنیا کے اندر جو چیز، جو کرنسی کے بدلے میں جو چیز رکھی جاتی ہے وہ سونا ہوتی ہے۔ تو ہماری اور آپ کے پاس جو روپیہ ہے، اس کو ہم دو چیزوں پر جو ہے وہ فٹ کریں گے، دو چیزوں پر قیاس کریں گے، یا تو ہم سونے پر کر سکتے ہیں یا تو چاندی پر کر سکتے ہیں، یا سونے پر کریں گے قیاس یا چاندی پر کریں گے۔ اگر ہم سونے پر اس کو قیاس کرتے ہیں، ہمارے روپیے کو ہم سونے کے اعتبار سے بنانا چاہتے ہیں کہ ہم سونے کو نصاب مانیں گے اور ہمارا روپیہ سونے کی قیمت کو پہنچے گا 85 گرام سونے کی قیمت جو ہے اتنا پیسہ ہمارے پاس ہوگا، تب ہم زکات دیں گے۔ یا یہ کہ ہمارے پاس ہم نصاب جو ہے چاندی کو بناتے ہیں کہ 595 گرام چاندی ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس اتنا روپیہ ہو جس سے ہم 595 گرام چاندی خرید سکتے ہیں، اور اس روپیے کو رکھے ہمارے پاس سال گزر گیا ہے، تو آپ اس میں زکات نکال سکتے ہیں۔ نصاب کس کو بنایا جائے؟ بہت بڑا مسئلہ ہے، یا چاندی کو بنایا جائے، سونے کو بنایا جائے۔ زیادہ تر علماء نے جو رائے دی ہے وہ سونے کی ہے، زیادہ تر علماء نے جو رائے دی ہے وہ سونے کی ہے۔ لیکن اگر ہم عام چاندی کو نصاب بناتے ہیں، چاندی کے اعتبار سے زکات نکالتے ہیں، تو اس میں دو فائدے ہیں، اس میں دو فائدے۔ ایک یہ کہ ہم اللہ کے یہاں ثواب کے حقدار بنیں گے، ہم اللہ کے اجر پائیں گے، اور دوسری یہ ہے کہ غریب اور مسکین تک زیادہ سے زیادہ مال پہنچے۔ ٹھیک ہے، کوئی آدمی اگر سونے کو نصاب مانتا ہے اور اپنے روپیوں کو سونے پر قیاس کرتا ہے کہ بھائی میرے پاس اتنا پیسہ ہوگا جو 7.5 تولہ سونے کے برابر پہنچنے والا ہوگا، تبھی اس کی زکات ادا کی جائے گی، تو اس پر کوئی واویلا نہیں مچایا جا سکتا، اس پر تنقید نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی احتیاط کے طور پر رب کے ڈر سے، رب کے خوف سے، رب کے رضا کے لیے، خشیت کے لیے چاندی کو نصاب بنا کر کے کم سے کم مال کے اندر بھی وہ زکات نکال دیتا ہے، 600 گرام چاندی جس قیمت کی آتی ہے اس کی قیمت اس کے پاس موجود ہے، مان لو کہ جو ہے آج مثال کے طور پر 70,000 یا 65-70,000 کلو کا جو ہے بھاؤ چل رہا ہے، تو اس کے پاس 35-40,000 روپے بھی موجود ہے، اور اس پر 1 سال گزر گیا ہے، تو اگر اس میں سے وہ زکات نکالنا چاہتا ہے، نکالتا ہے، تو یہ اس کی جگر گوشی ہے یا اس کی حوصلہ بندی ہے، وہ اللہ کے یہاں ثواب کا حقدار۔ اگر نہیں نکالتا ہے تو ہم اس پر اس کو تنقید نہیں کریں گے، اس پر واویلا نہیں مچائیں گے، کیونکہ اس کی نظر کے اندر نصاب اس نے جو ہے وہ سونے کو مانا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم چاندی کو مانتے ہیں، اس پر اپنے روپیوں کو قیاس کرتے ہیں اور اپنے روپیوں کو چاندی کے اعتبار پر تولتے ہیں، تو یہ ہمارے آخرت کے لیے بہتر ہے، ہم شک سے دور رہیں گے اور غریبوں کی زیادہ مدد ہوگی۔ اور آخری چیز جس پر زکات واجب ہوتی ہے وہ تجارتی سامان ہے، بزنس کا سامان ہے، تجارتی سامان ہے۔ ہم اور آپ تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو ہمارا جو تجارتی مال ہے، چاہے وہ کپڑے کی شکل میں ہو، چپل کی شکل میں ہو، زیورات کی شکل میں ہو، یا جس چیز کا بھی ہم کاروبار کرتے ہیں، گاڑیوں کا کاروبار ہم کر رہے ہیں، کرانے کی سامان، کرانے کا دکان ہم چلا رہے ہیں، تو ہمارے پاس جو مال ہے، تجارتی جو مال ہے، اس مال کو ہم دیکھیں گے کہ یہ مال جو ہے 85 گرام سونے کے برابر پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے۔ اگر ہمارا وہ مال 85 گرام سونے کے برابر پہنچا ہے تو اس کی قیمت لگائیں گے، اندازہ لگائیں گے، اور جتنا اس کی قیمت بنے گی 2.5% زکات اس کی ادا کریں گے، 2.5% زکات ادا کر دیں گے۔ آپ کپڑا ہے، کپڑا رکھے آپ کا 1 سال گزر گیا، جوتے چپل ہے، کرانے کی سامان ہے، یا کوئی بھی آپ کا شو روم ہے، آپ کی کمپنی ہے، آپ کی تجارت ہے، آپ کوئی بہت بڑا جو ہے مال چلا رہے ہو، بہت بڑی دکان آپ چلا رہے ہو، آپ کے دکان کے اندر بے تحاشا سامان پڑا ہوا ہے، تو اس ساری سامان پر بڑے اس کو 1 سال گزر گیا ہے، تو آپ اس سامان کا کیلکولیٹ کیجئے، اس کا اندازہ کیجئے، اس کو گنیے، اس کی قیمت کو نکالیے، اور
اور جو قیمت اس کی بنتی ہو اس قیمت کا جو ہے 2.5% آپ زکات کو نکال دیجئے. تو یہ تجارتی سامان میں زکات نکالنے کا طریقہ ہے. تو شریعت کے اندر یہ 4 چیزیں میرے بھائیوں جو ہے وہ زکات کے لیے جو ہے زکات کے لیے ضروری ہے. پہلا جانور ہے, دوسرا سونا چاندی روپیہ ہے, تیسرا جو ہے وہ اناج اور غلہ ہے, اور چوتھا جو ہے وہ تجارتی سامان ہے. میرے بھائیوں زکات کی بڑی اہمیت ہے, زکات کی بڑی اہمیت ہے. میں کیونکہ مسائل بیان کرنا مقصد تھا, اس لیے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے مسائل کے تعلق سے بیان کی ہے, ورنہ اگر اس کی اہمیت کا اندازہ کیا جائے تو یہ بڑی اہمیت والی چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں حکم دیتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا. اے نبی آپ ان سے زکات کو وصول کیجیے, آپ لیجیے ان سے زکات کو. اللہ حکم دے رہا ہے, اللہ نبی کو کہہ رہا ہے کہ آپ زکات کو لیجیے. اور آگے بات یاد رکھیے, بعض لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. زکات اور صدقہ, زکات اور صدقہ قرآن مجید میں یہ دونوں لفظ استعمال ہوئے, لیکن بسا اوقات صدقے سے زکات بھی مراد ہے. زکات سے زکات مراد ہوتی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن قرآن میں کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے صدقے کا لفظ استعمال کیا ہے, لیکن اس صدقے سے مراد زکات ہوتی ہے. جیسے کہ یہاں پر اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقہ, یہاں صدقے سے مراد صدقہ نہیں ہے, زکات ہے. تو آپ بات یاد رکھیے کہ صدقہ جو ہے وہ صدقے کے لیے بھی بولا جاتا ہے, اور بسا اوقات قرآن میں صدقہ جو ہے وہ زکات کے لیے استعمال ہوا ہے. گویا صدقہ جو ہے وہ 2 چیز میں استعمال ہے, صدقہ صدقے کے لیے بھی آیا ہے اور صدقہ زکات کے لیے بھی آیا ہے. لیکن زکات کا جو ہے لفظ وہ صرف زکات ہی کے لیے بولا جاتا ہے. اللہ نے کہا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا. اے نبی آپ ان سے زکات کو وصول کیجئے, وتطہرھم ان کو پاک کیجئے. گویا زکات کے نکالنے کی وجہ سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے. اپنے زکات نکال دی, ہمارا باقی مال پاک ہو گیا, گناہ سے پاک ہو گیا, ہم گناہ سے پاک ہو گئے, ہمارا مال ہلاکت سے پاک ہو گیا. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس آدمی کا مال نصاب تک پہنچ گیا, اس مال میں زکات واجب ہو گئی, لیکن پھر بھی وہ زکات کا مال نہیں نکالتا ہے, تو وہ زکات کا مال جو نہیں نکالا گیا ہے وہ مال جو ہے اس کے تمام مال کو برباد کر دے گا, اس کے تمام مال کو برباد کر دے گا. آپ کے پاس جو ہے 4 لاکھ 5 لاکھ روپے پڑے ہیں, اگر اس میں سے آپ نے 10 لاکھ یا 10,000 یا 12,500 روپے زکات نہیں نکالی تو آپ کے باقی ماندہ مال کو یہ جو ہے چیز برباد کر کے رکھ دی. آپ کے پاس اللہ نے دیا ہے لاکھوں روپیہ, آپ نے چند ہزار روپے اگر آپ کو نکالنا ہے, چند ہزار روپیہ آپ کو نکالنا ہے, 10 لاکھ میں 25,000 روپے اگر آپ نہیں نکال سکتے تو 25,000 کا روک لینا اتنی بڑی مصیبت بن جائے گی کہ 25,000 نہ دینے کی وجہ سے آپ کے 10 لاکھ کی مال کی ناپاکی لازم آئے گی. وہ مال طرف ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا, مصیبت میں گر جاؤ گے آپ, اللہ کی یہاں پریشانی میں گر جاؤ گے آپ, اور اوپر سے قیامت کے دن جب آپ مر کر کے اللہ کے پاس جاؤ گے تو اس کے بڑے بڑے عذاب ہیں. اور آپ جانتے ہیں اس عذاب کو اللہ نے کیا, اللہ نے کیا عذاب تیار کر رکھا ہے زکات کے روکنے والوں کے لیے. اچھا ایک بات اور کچھ منٹ کے لیے زکات کے مصارف پر روشنی ڈال دوں, کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. زکات نکالی جائے تو زکات کے مصارف کیا ہے, زکات خرچ کہاں کرنی چاہیے, زکات کے حقدار کون ہیں. آج جیسا کہ خطبے کے شروع میں نے بیان کیا کہ زکات نکالنے والے تو ہیں, لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ زکات دینے کن کو کیا ہے, زکات کن کو دینی چاہیے. تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے زکات کے مصارف کو, زکات جہاں خرچ کرنی چاہیے وہ جگہ ہمارے سامنے بیان فرمائی ہے. اللہ نے فرمایا انما الصدقات, دیکھو یہاں بھی صدقہ, اللہ مصارف زکات کا بیان کر رہا ہے کہ لفظ کیا اللہ نے استعمال کیا, انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. یہ 8 مصارف ہیں, 8 جگہیں ہیں. 8 جگہوں میں سے کسی بھی ایک جگہ کے اندر آپ زکات کے مال کو دے سکتے ہو. اللہ نے کہا کہ صدقات زکات جو ہے وہ فقیروں کے لیے. پہلی چیز فقیر وہ آدمی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, غریب ہے بیچارہ, کھانے کے لیے کچھ نہیں, پہننے کو کچھ نہیں, رہنے کو کچھ نہیں, لباس کے لیے کچھ نہیں, وہ فقیر ہے. اور دوسرا بیان کیا مسکین وہ جس کے پاس کچھ ہے, تھوڑا بہت ہے, لیکن جو ہے وہ ضرورت کے پوری ہونے کے لائق نہیں ہے, وہ ضرورت نہیں پوری کر سکتا. خوراک کی ضرورت ہے, دوائی کی ضرورت ہے, لباس کی ضرورت ہے, بچوں کی پڑھائی کی ضرورت ہے, گھر بار کی ضرورت ہے, جو ضروریات ہے, خواہشات نہیں میرے بھائی,
ضروریات ہے، وہ ضروریات کیوں نہیں ہو رہی؟ بہت سے لوگ ہیں بیچارے بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی کماتے ہیں، بڑا جو ہے جدوجہد کرتے ہیں، صبح سے شام تک کرتے ہیں، لیکن نصیب میں ان کو اتنا بھی میسر نہیں ہوتا کہ جس سے ان کی ضرورتیں پوری ہو سکے، ضرورت نہیں پوری ہو پا رہی ہے۔ ایسے لوگ میرے بھائیوں مسکین کہلاتے ہیں۔ اللہ نے کہا انما الصدقات للفقراء، زکات جو ہے سب سے پہلے فقیروں کا حق ہے، پھر مسکین کا حق ہے۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس ہے تو صحیح، تھوڑا بہت ہے لیکن ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے۔ لباس کی ضرورت ہے، بچے بیچارے بیمار ہے، دوا کے لیے پیسے نہیں ہے، کرایہ چڑھا ہوا ہے، لائٹ کا بل چڑھا ہوا ہے، گھر میں اناج نہیں ہے، اور دیگر ضروریات اس کے پاس جو ہے موجود ہے، وہ اپنے کمائی سے حل نہیں کر پا رہا ہے، محنت تو کر رہا ہے لیکن نصیب اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ اور تیسری بات اللہ نے بیان کی انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، جو زکات وصول کرنے کے لیے جاتے ہیں، زکات کا مال لینے کے لیے جاتے ہیں، ان کو زکات کے مال میں سے جو ہے آپ تنخواہ دے سکتے ہیں۔ کوئی زکات کا مال لے کر کے آیا، آپ کے پاس اٹھانے کے لیے گیا، چندہ کرنے کے لیے گیا، لوگوں کے پاس لینے کے لیے گیا، وہ لے کر کے آیا تو اسی زکات کے مال میں سے اس کی اجرت کی جا سکتی ہے، جو قرآن کہتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی مدرسے کی طرف سے سفیر نکلتا ہے چندہ کرنے کے لیے، زکات وصول کرتا ہے، اور اگر اسی مال میں سے کچھ ٹکا اس کو دیا جاتا ہے تو یہ غلط نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے، اس کا حق ہے۔ والعاملین علیہا پر اس پر قیاس کیا جائے تو کوئی بعید نہیں ہے۔ ایک مسئلہ ہے، آگے اللہ بیان کرتا ہے والمؤلفۃ قلوبہم، تعریف قلب کے لیے کوئی آدمی نو مسلم ہے، نیا مسلمان ہوا ہے، آپ اس کی مال سے مدد کیجئے، یا کوئی ایسا آدمی جو مسلمان تو نہیں ہوا ہے لیکن اسلام سے محبت ہے، اگر آپ اس کی مالی تعاون کرو گے اور اس کو یہ احساس ہو جائے گا کہ مسلمان میرے اسلام لانے کے بعد مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے، میرا ساتھ چھوڑیں گے، آپ کے مال کی مدد کرنے کی وجہ سے وہ اسلام میں آ سکتا ہے، تو ایسے انسان کی تعریف قلب کی جائے گی، اس کے دل کو جیتا جائے گا۔ وفر رقاب، اللہ نے کہا زکات کا جو ہے مصرف جو ہے وہ گردن آزاد ہے، غلام آزاد کرنا ہے۔ یہ آج کے زمانے میں کوئی ایسا قیدی ہے جو بیچارہ معصوم ہے، نوجوان جو معصوم ہے اور بغیر گناہ قید کر دیا گیا ہے، تو اس کو آزاد کرانے کے لیے آپ زکات کے مال کو دے سکتے ہیں۔ اور بیان کیا والغارمین، قرض کا، کوئی بیچارہ مقروض ہو چکا ہے، قرض کے اندر ڈوبا ہوا ہے، کاروبار کے لیے قرض دیا، بیماری کے لیے قرض دیا، یا جو ہے اپنی کسی ضرورت کے لیے میرے بھائی ابھی دیکھنا پڑے گا۔ آج تو بہت سے لوگ ہیں جو اپنے کاروبار کو اعلیٰ سے اعلیٰ بڑھانے کے لیے لاکھوں کروڑوں کا قرض دے لیتے ہیں، بینکوں کا لون پہ لون بڑھاتے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ مراد نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ سب دنیا پرستی ہے، شہوت پرستی ہے، کروڑوں کا لون، لاکھوں کا لون بینک سے اٹھا لیتے تھے، کہتے زکات دو، یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کہاں کی چیز ہے؟ تمہیں کیا ضرورت تھی لاکھوں روپیہ جو ہے بینک سے ادھار دینے کی اپنے کاروبار کو محض بڑھانے کے لیے؟ ہاں، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی بہت بڑی ناگہانی جسمانی یا مالی مصیبت آپ کے سر آ گئی اور آپ نے اس میں قرض دیا ہے، تو پھر اگر آپ اس قرض کو ادا کرنے میں جو ہے ناقص ہو یا وہ نہیں اتر پا رہے ہو، تو آپ زکات کے اندر آپ جو ہے قرض کے ادا کرنے کے زکات دے سکتے ہو۔ والغارمین وفی سبیل اللہ، وابن السبیل، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، جہاد وغیرہ کے لیے جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، ان کی سواری کے لیے یا ان کے اوزار کے لیے یا اور جو بھی ضرورت ہے اس کے لیے۔ اور آٹھویں چیز مسافر، کوئی آدمی سفر کے اندر مسافر ہے، گھر کا بڑا مالدار ہے، گھر کا بڑا مالدار ہے، گھر کا بڑا رئیس ہے، لیکن یہاں سفر میں کچھ نہیں، اس کے پاس جو تھا وہ بھی ڈوب گیا، کنگال ہو گیا، کلاس ہو گیا بیچارہ، یا یہ کہ بیمار پڑ گیا لیکن پیسے علاج کے لیے نہیں ہے، تو اگر اس مسافر آدمی کی زکات سے مدد کی جائے تو اس میں کوئی دشوار نہیں ہے، زکات کا مال اس مسافر کو دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 8 مصارف اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان کی ہے، اسی کے اندر زکات کا مال خرچ کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عنایت فرما دے۔ پروردگار عالم، جو کچھ ہم نے آج کے اس خطبہ جمعہ میں زکات کے تعلق سے سنا ہے، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ نے کما حق کہو، تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے اگر ہمارا مال نصاب تک پہنچ چکا ہو تو اللہ اس کی زکات نکالنے کے میں توفیق عطا فرما۔ ہمارے صدقات کو، ہماری زکات کو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے رحمت سے قبول فرما۔ جو بیمار بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، جو مر چکے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، استغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون